السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احادیث کی روشنی سے شان حسین رضی اللہ عنہ شیئر کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے تھی؟ کتاب شرف نبوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس نے مجھے اور ان دونوں بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اہل بیت کی محبت کا تعویذ جان کر بازو پر باندھا اور اہل بیت کی محبت میں مرا یا میری محبت میں مارا گیا، اسے خوشی اور مبارک ہو، اور ایسے شخص کے لیے جنت ہے، ایسے شخص کو شفاعت نصیب ہوگی۔ شرف نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 4 قسم کے لوگوں کی میں ضرور شفاعت کروں گا، اگرچہ تمام اہل زمین کے گناہ اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔ نمبر 1، وہ گروہ جو میری اولاد کی محبت اور تعظیم کرے۔ نمبر 2، اور وہ جو ان کی حاجت پوری اور مقصد پورا کرنے میں مصروف ہو۔ نمبر 3، جو ان کی پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ نمبر 4، وہ جو ان کے دل و جان سے زیادہ محبت رکھے۔ مصابیح میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، نمبر 1 خدا کی کتاب اور نمبر 2 اپنی اطرت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تفسیر کشاف سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ دوسری روایت میں کچھ الفاظ زائد ہیں کہ جو شخص ہمارے بچوں کو شفقت کی نگاہ سے نہ دیکھے گا اور ہمارے بڑے فرزندوں کی دل سے تعظیم نہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اہل بیت پر ستم جنت حرام۔ تفسیر کشاف اور شرف نبوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اہل بیت پر ستم کیا اور میری اولاد کی ایذا کے درپے ہوا اس پر یقیناً جنت حرام ہے۔ مصابی کے یہ لفظ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کو ایذا دینا مجھ کو ایذا دینا ہے اور اسے غصے میں لانا مجھے غصے میں لانا ہے۔ احادیث سے شان حسنین رضی اللہ عنہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سرخ لباس پہنے ہوئے آئے۔ مسجد کے صحن تک آتے آتے بچپن یا ذوف کی وجہ سے دونوں بچوں کے پاؤں لغزش کرنے لگے، چلنے میں گر پڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور دونوں صاحبزادوں کو گود میں لے کر ممبر پر اپنے پہلو میں بٹھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ چلنے میں گر پڑتے ہیں تو مجھ سے یہ دیکھ کر صبر نہ ہو سکا، حتیٰ کہ خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ جب دونوں صاحبزادے گھر میں تشریف لایا کرتے آپ ان کے منہ کو
بوسہ دیتے، سونگھتے، کیونکہ وہ آپ کے 2 پھول تھے اور گلے سے لگاتے۔ پھول نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا اور سیدنا حسنین رضی اللہ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان دونوں کو بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں، وہ میرے جسم کے باغ کے پھول ہیں۔ واضح ہو کے ریحان بامانی خوشبو اور فرزند کے آیا کرتا ہے۔ طبرانی حدیث میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد ماں باپ کے لیے ریحان ہوتے ہیں اور میرے ریحان حسن و حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعیم سے یوں منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، شہزادوں سے محبت۔ ماہی السنا امام بغوی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو یعلا رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ایک دن دوڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ایک کو اپنی گود میں لے لیا، پھر دوسرے کو بغل میں لے کر فرمایا، یہ دونوں میرے بچے ہیں، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک رات کسی کام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کپڑے میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے باہر تشریف لائے۔ مجھے ابھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے، مگر جب میں اپنی مطلب عرض کر چکا اور ضروری کام سے فارغ ہو گیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے چادر میں کیا چھپا یا لپیٹ رکھا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا اٹھا کر دکھلایا تو آپ کے دونوں کوہلوں پر دونوں صاحبزادے تشریف رکھتے تھے، یعنی دونوں صاحبزادوں کو آپ نے دونوں طرف گود میں لے کر چادر سے لپیٹ لیا، جیسے کوئی نفیس اور محبوب چیز کو لپیٹ کر چلتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ ترمذی، طبرانی۔ حضرت بارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر دعا کی، الہی میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دوستی سب سے دوستی پر ترجیح دے اور ان دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھ کر دشمنی کر۔ ابن ابی شیبہ، طبرانی کبیر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے وہ پہلے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھے، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ طبرانی۔ جنت میں داخلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے دوستوں کو میں دوست رکھتا ہوں، اور جسے میں دوست رکھوں اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دوست رکھا وہ بہشت میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی طرح جو حسین سے دشمنی یا ان سے کسی قسم کی بغاوت کرے گا میں اس کا دشمن ہوں، اور جس کا میں دشمن ہو جاؤں اللہ تعالیٰ اس کا دشمن
دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہونا دوزخ میں جانے کا باعث اور ابدی عذاب کا موجب ہے۔ طبرانی۔ فائدہ مخفی نہ رہے کہ ان حدیثوں میں اس بات کی استراحت ہے کہ یزید پلیت اور اس کے اعوان و انصار جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کی جگہ دوزخ ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ اہل جنت کے سردار۔ حاکم ابو سعید سے اور طبرانی حضرت عمر، حضرت جابر، حضرت علی، حضرت ہریرہ، حضرت اسامہ بن زید سے اور حضرت بارہ بن عدی، حضرت ابن مسعود سے اور ابن اساکر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے اور ابن الاخضر حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے سوا جس قدر دنیا میں نبی ہوئے ان کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی نبی ضرور ہوا، لیکن میری اولاد میں کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہاں، میرے یہ دونوں نواسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مطلب یہ کہ سلسلہ نبوت انبیاء علیہ السلام کی اولاد سے قائم رہا، مگر میری اولاد میں نبوت نہ ہوگی، کیونکہ رسالت کا خاتمہ اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہے، اور اگر میری اولاد میں سے کوئی نبی ہوتا تو میں خاتم الانبیاء نہ رہتا، ہر چند کے میرے فرزند نبی نہیں ہیں، اس لیے جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ ابن اساکر، ابن نجار اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میرے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا، کیونکہ وہ اولین و آخرین اہل جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی اور مبارک دی کہ سیدنا حضرت امام حسن و سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عرش کے دو گوشوارے ہیں۔ ابن اساکر۔ احترام میں کھڑا ہونا۔ حضرت ابان اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل مجلس سے کوئی کسی کے لیے کھڑا نہ ہو مگر حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔